رہ گئے تھے اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کی اس مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق عظیم پر فائز ہیں، یعنی کہ آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق عالیہ سے مزین اور اخلاق الہ سے متصف ہے۔ ایک صحابی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پوچھا، ام المومنین ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مخاطب ہو کر پوچھا، لما تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو پھر خود ہی فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، اخلاق مصطفیٰ ہی تو قرآن ہے، اخلاق مصطفیٰ ہی تو قرآن ہے، یعنی جو کچھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وہ سارے کا سارا خلق مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے الفاظ کو پڑھے، اگر کوئی قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی کامل صورت دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھے۔ فرمایا کہ قرآن کی کامل صورت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے مصطفیٰ کو دیکھو۔ قرآن مجید میں جا بجا میرے مصطفیٰ کے خلق اور میرے مصطفیٰ کے خلق کے تذکرے موجود ہیں، خلق کے بھی تذکرے موجود ہیں اور خلق کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ کہیں میرے محبوب کے چہرے انور اور کہیں زلف عنبری، کہیں نگاہ مبارکہ اور کہیں سینہ اطہر اور کہیں ہاتھ مبارک کے تذکرے موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جسمان اطہر کے تذکرے تو موجود ہیں ہی ہیں۔ فرمایا کہ پورا قرآن گویا کہ پوری زندگی یہ مصطفیٰ کا مظہر ہے، یعنی کہ پوری زندگی کے تذکرے حضور کے قرآن مجید میں موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کے تحمل و برداشت، آپ کے رفق، آپ کی سخاوت، آپ کے جود و عطا، آپ کا صبر و شکر، یعنی اور دیگر اوصاف اور اخلاق عالیہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور ہر صورت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن بھی۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خلق مصطفیٰ کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جو باطن قرآن تک پہنچا ہے اسے باطن مصطفیٰ کی حقیقت مل گئی ہے، جو یعنی کہ قرآن کے باطن کو جس نے سمجھا ہے، قرآن کے باطن کی حقیقت تک پہنچا ہے، فرمایا کہ وہ باطن حقیقت مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے قرآن کے ظاہر کو سمجھا ہے، قرآن کے ظاہر تک پہنچا ہے، فرمایا کہ وہ مصطفیٰ کے ظاہر کی حقیقت تک پہنچا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس طرح قرآن کی حقیقت کو، یعنی حقیقت قرآن کو جس نے پہنچا ہے، جس نے حقیقت قرآن کو پہچانا ہے، فرمایا کہ اس نے حقیقت مصطفیٰ کو شناسا کیا ہے، اس نے حقیقت مصطفیٰ کو پایا ہے۔ اور فرمایا کہ جو نور قرآن سے مزین ہوا ہے، یعنی کہ جو قرآن کے نور تک پہنچا ہے، در حقیقت وہ نورانیت مصطفیٰ کا شناسا ہوا ہے، در حقیقت وہ نورانیت مصطفیٰ کو پہچان گیا ہے۔ فرمایا کہ جسے
قرآن صحیح معنوں میں مل گیا ہے، در حقیقت اسے قرآن ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ خود مل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر جب اس دنیا میں، اس عالم و بو میں جب اللہ کریم نے مبعوث فرمایا، اعلان نبوت سے قبل محبوب کے کمالات و اوصاف، اخلاق و شمائل، خصائص اور محبوب کے اداؤں کو دنیا کے سامنے رکھا، دنیا کو محبوب کے جلوے دکھائے ہیں، دنیا کو محبوب کی ادائیں دکھائی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ بالآخر اس ذات با کردار کو اپنی توحید کی دلیل بنا کر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور در حقیقت اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل ہیں۔ آج کسی کے پاس کوئی جتنا بھی بڑا دعویٰ ہو تو اس کے بعد دلیل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کا ایک اپنا منہج ہے، ایک اپنا مقام ہے۔ وہ موضوع یا کلام کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات میں جب آپ کو مبعوث فرماتا ہے تو اپنے توحید کی دلیل بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ توحید الہی، یعنی اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل حضور کی ذات طیبہ ہے۔ اس سے بڑا کیا مقام؟ تو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی توحید کی دلیل بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اعلان نبوت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان 40 سالوں کو جو آپ نے نبوت کے اعلان سے قبل جو 40 سال کفار و مکہ کے درمیان گزارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اپنے 40 سالوں کو جو ان کے درمیان گزارے تھے وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان 40 سال زندگی کے گزارے ہیں، میں نے 40 سال تمہارے سامنے اپنی زندگی کے گزارے ہیں۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ فرمایا کہ بے شک اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ میں گزار چکا ہوں۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر میری زندگی 40 سالہ زندگی میں سے ایک لمحہ بھی کوئی اعتراض کرے، ایک لمحے پر بھی کسی کو شک و شبہ ہو کہ میری زندگی کا ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک آن اور ایک ساعت بھی ایسی گزری ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یہ زندگی کا ایک میرا گوشہ، چاہے وہ خلوت کا ہو، چاہے وہ جلوت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مقام پر گزرا ہو، اگر کوئی میری زندگی کے ایک گوشے کا بھی شک و شبہ کی کیفیت سے لے کر آئے یا میری زندگی کے ایک گوشے پر بھی اعتراض کر سکے، فرمایا میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، اور در حقیقت کوئی بھی اس 40 سالہ زندگی پر اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے، اعتراض وارد کرنا تو دور کی بات ہے، کہا کہ اس 40 سالہ زندگی پر کوئی شک و شبہ بھی نہیں کر سکتا ہے، کوئی ایک گرد بھی میری اس 40 سالہ زندگی کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو فرمایا سمجھ لو کہ جس کی 40 سالہ زندگی ایسی ہے کہ جس نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان رہ کر گزاری ہے، فرمایا کہ وہی شخص آج تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دے رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ دعوت، یہ میری دعوت حق ہے۔ کہا کہ اس کی وحدانیت و الوہیت پر سب سے بڑی دلیل حضور نے فرمایا میری ذات طیبہ ہے،
یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و افعال و اخلاق اور احوال زندگی یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی نے زندگی ابتدا میں کسی حال میں گزاری تھی، وسط زندگی کسی اور حال میں گزاری تھی، آخر زندگی کسی اور حال میں گزاری تھی، لیکن ایمان والو سنو، حضور کی ذات طیبہ وہ ذات طیبہ ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور کی جو زندگی گزری ہے، خدا کی قسم وہ زندگی ایسی ہے کہ جس زندگی کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا کہ ہم نے قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے حضور آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ کوئی شخص، بہت کم لوگ، قلیل لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ میرے جوانی جو ہے، میرا بچپن جو ہے، میری وسط زندگی جو ہے، میری ادھیڑ عمر کی جو زندگی ہے، یہ میری آخری زندگی ہے، وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزری ہو۔ ہر بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اس دعوے حق کو، اور یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے اور اس دعوے عتم کو کوئی پہنچ سکتا ہے اور یہ دعوے کامل کوئی کر سکتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، ایمان والو، یہ آپ کو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا کہ آپ کی ذات مبارکہ نہ صرف توحید کی دلیل قرار پائی، بلکہ اللہ کریم نے اسے قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ عزیزان من، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کا حسن اخلاق، جس کی مثالیں کتب سیرت میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں میں موجود ہیں، پر کمی ہمارے درمیان میں ہے کہ ہم اس سیرت طیبہ سے بہت دور ہیں، اس کی صرف ہمارے سامنے جھلکیاں ہیں۔ آج تک ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکے، اس سیرت مبارکہ کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکے، اور اگر یہ کہہ دوں کہ اس سیرت مصطفیٰ کی حقیقت کی خوشبو تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے، یہ غلط نہ ہوگا۔ کیوں؟ جو اسوہ حسنہ کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے اندر کا جو میں ہے یہ فنا ہو جاتا ہے، یہ زندگی اعلیٰ اور نرالا زندگی بن جاتی ہے، لیکن کیونکہ ہم حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے ہیں، حقیقت مصطفیٰ تو درکنار، ظاہر مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکے۔ جنہوں نے آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فقط ظاہر دیکھا تھا، فقط ظاہر دیکھا ہے، خدا کی قسم کئی سال گزر جائیں تو ان کی آنکھوں سے وہ منظر غائب نہیں ہوتا ہے، پھر جو حقیقت مصطفیٰ کے گرد میں گم ہو جائیں، خدا کی قسم پھر وہ آنکھیں بند کریں یا کھولیں، یا اس دنیا کے عالم میں رہیں یا آخرت کے عالم میں چلے جائیں یا عالم برزخ میں چلے جائیں، خدا کی قسم پھر ان آنکھوں سے اس زندگی کا تعلق نہیں رہتا، بلکہ یہ آنکھیں بند ہو جائیں یا فنا ہو جائے، خدا کی قسم پھر بھی وہ ذات طیبہ اس کے جلووں کے سامنے رہا کرتی ہے، پھر وہ جلوے وہ گم نہیں ہوتے ہیں، وہ سامنے رہتے ہیں، اور پھر وہ ہر لمحہ اس ذات طیبہ کے دیدار میں فنا ہوا کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی مفلس صحابی تھے، ذوالجیادین جن کا لقب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضور کے دیدار یار سے متصل ہوئے، جب وصال محبوب ملا، حضور کے دیدار کو کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کو جب دیکھا اور کمال بے پہاں کو دیکھا، اور جب اس محبوب کے جلوے کو دیکھا
کہ جن کے جلوے کو دیکھنے کے لیے خدا انہیں خود معراج کی رات اپنے قرب کے لیے بلاتا ہے اور اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے اور محبوب کا اپنا جلوہ بھی دکھاتا ہے. وہ ذات طیبہ کو جب ذوالجیادان نے دیکھا، حضور کو دیکھا، کئی دن تک مکہ میں حضور جب تشریف فرما تھے تو حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا نے پرورش کی تھی، چچا نے مال و متا دیا ہوا تھا، چچا کے ڈر سے کئی دن تک اسلام کو ظاہر نہ کیا، اسلام کا اظہار نہ فرمایا. پھر جب حضور وسلم کی ذات طیبہ مدینہ کی سرزمین کو، کہ جو یثرب تھا جس کو طیبہ اور تابہ بنایا میرے آقا نے، جس کو طاہر و مطہر بنایا میرے آقا نے، حضور ذات جب پھر بنفس نفیس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور اس صحابی نے یعنی کہ حضور ذات ظاہری ایمان یعنی اظہار نہیں کیا تھا ایمان کا، تو چچا سے کہا بہت دن ہو گئے، میں اپنے ایمان کو چھپانا چاہتا ہوں لیکن اب مجھ سے ایمان چھپایا نہیں جاتا اور اس محبوب کے دیدار سے میں اوجھل نہیں رہنا چاہتا، میں اس محبوب سے دور نہیں رہنا چاہتا، لہذا میں اس محبوب کی حقیقی غلامی کو پانا چاہتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. چچا کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے. وہ چچا کے جس نے پرورش کی تھی، معلوم بتا دیا تھا اور اپنی جائیداد سے کچھ وراثت دے کر اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، آج اسی چچا کے سامنے کھڑا ہو کر حضور کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، حضور سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو چچا نے کہا ہاں، اگر تو اس محبوب کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس محبوب کے تلووں میں بیٹھنا چاہتا ہے اور اس محبوب کی حقیقی غلامی کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو پھر سن، جس کی محبت کا تو دعویٰ کر رہا ہے تو سن، پھر یہ جو سارا میرا دیا ہوا مال ہے مجھے واپس کر. مال سارا دے دیا واپسی. رخصت ہونے لگا مجلس سے تو چچا نے کہا یہ جو لباس جسم پر پہن رکھا ہے یہ بھی میں نے تجھے دیا ہے، اس لباس کو بھی اتار. اس لباس کو بھی جسم سے اتار دیا، اپنی شرمگاہ پر ہاتھوں سے ہاتھ رکھ کے اپنی شرمگاہ کو چھپا کر ماں کی بارگاہ میں آیا، کہا اس محبوب کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں. چچا نے آج سب کچھ واپس لے لیا ہے، لباس بھی اتروا دیا ہے. ماں کوئی چادر ہو تو مجھے دے دے، میں جس سے اپنی شرمگاہ کو چھپا کر اپنے جسم کو چھپا کر اس سونے کی بارگاہ میں جا سکوں. ماں نے ایک پرانی چادر لی، اپنے بیٹے کو دے دی. اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے اپنے تہمت باندھا، ایک اپنے جو ہے کندھوں پہ چادر کو رکھا ہے اور وہاں سے چلے چلے حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. جا کر مدینے کی سرزمین پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. ادھر سے حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں تشریف لاتی ہے اور ایک شخص کسی خواب میں جیسے کوئی سویا ہوتا ہے، محو خیال ہوتا ہے اور پلر سے ٹیک لگا کر یہ شخص بیٹھا ہے. حضور نے مخاطب کیا کیسے آنا ہوا ہے، کیسے آنا ہوا ہے؟ کئی دن کا پیدل سفر ہے، جسم پر کوئی صحیح لباس بھی نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ کر، ماں کو بھی چھوڑ کر، چچا ایک جو پورا قبیلے کی مانند تھا اس کو چھوڑ کر، پورے مال و متا کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے شخص کا ایمان اور اس کی محبت کا جذبہ دیکھیے، اس کی سرشاری تو دیکھیے، کمال جائے اس کی اس محبت پر. خدا کی قسم یہی تو وہ لوگ تھے کہ جن کی محبت پر آج بھی ہمیں ناز آتا ہے، جن کے آج بھی نقوش پر چلنے کا جو ہے دل چاہتا ہے، آج جن کے راستوں پر چلنے کا دل چاہتا ہے. یہی تو وہ لوگ تھے نا کہ جو 313 ہو کر بھی خدا کی قسم ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھے. حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ میں یہ پہنچنے والا شخص پلر سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہے. حضور نے جب پکارا، پوچھا کون ہے؟ کہا نام تو عبد العزیٰ ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، لیکن محبوب ایک بار آپ نے دیدار سے مشرف کیا تھا، تب سے بتوں کو نہیں پہچانا ہے.
جب سے بتوں کو بھول گیا ہوں محبوب تب سے آپ کے جلووں میں گم رہا کرتا ہوں، محبوب جب سے آپ کے خیالوں میں رہا کرتا ہوں، محبوب جب سے آپ کی اداؤں میں گم رہا کرتا ہوں، محبوب جاگتا ہوں تو محبوب آپ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے، بند کرتا ہوں تو محبوب آپ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ محبوب محبوب ان آنکھوں سے اب ان جلووں کا کیا تعلق، یہ بند ہو یا کھلی ہو، پر حقیقت جو مصطفیٰ تیری پہچان جائے ان آنکھوں سے اس کا تعلق نہیں رکھتا۔ وہ آنکھیں بند کرے محبوب تب بھی اسے نظر آ پاتے ہیں، کھولے تب بھی محبوب آپ نظر آتے ہیں۔ حضور کی ذات طیبہ میں جب یہ پہنچا شخص، اپنا تعارف پیش کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا غلام پریشان کیوں ہوتا ہے، آج سے تو تیرا نام عبداللہ ہے، آج سے تیرا والی کوئی اور نہیں مصطفیٰ ہے، آج سے تو کسی اور کا نہیں بلکہ تو مصطفیٰ کا ہو گیا، مصطفیٰ تیرے ہو گئے۔ حضور نے اپنا قرب عطا فرمایا، حضور نے اپنا جلوہ بھی نصیب فرمایا۔ یہ شخص وہ شخص تھا کہ ایک دن مسجد نبوی میں اونچی آواز سے قرات کر رہا تھا نماز کی حالت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ نماز کے اندر قرات جو ہے آہستہ کرو، اور لوگ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور عمر سے کہا عمر اسے کچھ نہ کہا کرو، پتہ ہے اس نے میری محبت کی خاطر، میری محبت کی خاطر، آج لوگ شریعت کو نہیں سمجھنا چاہتے، ان کی جو ڈور ہوتی ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہے ہلا دے۔ اور میں ایک جملہ بڑا سختی سے کہہ رہا ہوں، آج ہمارا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ آج منافقت کو بھی حکمت عملی کہا جاتا ہے، آج منافقت کو بھی حکمت عملی کہا جاتا ہے، یا تو پھر یہ منافقت سینوں میں رہ سکتی ہے یا پھر عشق مصطفیٰ رہ سکتا ہے۔ اور امیر المجاہدین کا ایک جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ بزدل جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہی اسے نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم غلاموں اور منافقین قیامت والے دن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہا کہ وہ قیامت والے دن درجے اسفل پر ہوں گے، کفار سے بھی ان کا جہنم میں نچلا درجہ ہوگا، ولن تجد لهم نصیرا، وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد کو نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے چاہیے کہ عشق رسول کا دعویٰ بھی ہو اور پھر شریعت مطہرہ سے دغا دازی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شریعت تو ہے یہ کہ اپنی مرضیوں کو شریعت کے موافق و مطابق پیش کر دینا، تو اس لیے اگر ہم سچے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہ سیرت کے ان جلووں کو بھی ذرا اپنے قلوب کے اندر، اپنے سینوں کے اندر، اپنے سوچوں کے اندر، اپنے خیالات میں، اپنے تصورات کی دنیا میں بھی ذرا بھانپ کے دیکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی محبت کا عالم کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہی شخص ہے پھر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ایک غزوے میں یہ شہید ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اسلام کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے فرمایا کہ خود ان کی تدوین کی، ان کو خود غسل دیا، تجہیز کی، کفن پہنایا ان کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی تدفین فرما رہے تو کیا فرما رہے تھے کہ یا اللہ یہ اس حال میں مجھ سے بچھڑا ہے کہ مجھ سے راضی تھا، اور میں بھی اس حال میں اس سے جب یہ جا رہا تو میں بھی اس حال سے اس کے خوش تھا، راضی تھا، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر یہ حضور کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنائیے، ورنہ یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں،
یہ خیرات کسی کام کی نہیں، یہ صدقات کسی کام کے نہیں، جب تک آپ حقیقی داعی عشق رسول نہ بن جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے محور و مرکز نہ بن جائیں، وہ یہ اعلی حال نہ ہو کہ قاتل سے بھی دوستی، مقتول سے بھی یارانہ، کہ دو جہتوں کا اسلام نہیں ہوتا، کہ مسجد میں اور باہر کھڑے ہوں تو کوئی اور ایمان ہو، سامنے کھڑے ہوں تو کوئی اور باہر کھڑے ہوں تو کچھ اور، ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت مطہرہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے، شریعت مطہرہ ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے۔ پھر قرآن بھی کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک پھر بندوں کی تدبیر ہوتی ہے اور پھر ایک اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، ہمیشہ کامل اور پوری اللہ کی تدبیر ہوا کرتی ہے، بندوں کی تدبیر ہے کس کام کی؟ تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نقوش پر چلیے، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے اسلوب پر گزاریے۔ قرآن آپ کو دعوت فکر پیش کرتا ہے، احادیث طیبہ آج آپ کو بار بار پکارتی ہیں، قرآن بار بار پکارتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، کیا کبھی تو نے مجھے پڑھا بھی ہے، مجھے سمجھا بھی ہے، مجھ پر عمل بھی کیا ہے؟ آج قرآن جو ہے وہ ہمیں پکارتا ہے۔ وہ کسی شخص نے، ایک بزرگ ہے میرے پاس ایئر فورس سے ریٹائر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن پڑھنے کا آپ کے اندر جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ وہ قرآن پڑھنے آتا ہے نا، اتفاق سے قاعدہ بھی آج کل میں ختم ہو جائے گا، 60 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، تو میں نے کہا یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کہا کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے کہا کہ پہلے 10 روپے مجھے دے، میں نے 10 روپے نکالے اور اس کو اس ادب کے ساتھ، نیچے سے نہیں بلکہ اس کو میں نے پیش کیے، پیش کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ قرآن سے محبت کر، کہا کہ قرآن یہ بہترین دوست ہے تیرا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دنیا والوں سے دل لگائے گا، یہ چھوڑ کر تجھے قبر تک آ جائیں گے، بعض تو تیرے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے، آج جن کے کہنوں پر، جن کے اشاروں پر چلتا ہے، یہ کل تیرے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، یا آج تجھ سے اپنا مطلب پورا کر لیں گے، اپنی خواہشات کی باتیں منوا لیں گے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور آج لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، جو غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، وہ سمجھتے کہ دین کا کام کرتے ہی ہم ہیں، سامنے والا تو دین کا کام کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ قیامت والے دن بڑے بڑے نمازی کھڑے ہوں گے، اللہ کے حضور اللہ فرمایا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ نیکیاں بھی کرتے تو دکھاوے کے لیے کرتے تھے، یہ زندگی ان کی فریب میں تھی۔ ایک شخص لایا جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو جنت میں بھیج دو، وہ سوال کرے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو کوئی نمازیں نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے، حج ادا نہیں کیا، پر میری بخشش کا پروانہ مجھے مل گیا، اسباب کیا ہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اسباب یہ ہیں کہ ایک دن تو راستے سے گزر رہا تھا، ایک کانٹا پڑا ہوا تھا، تو نے اٹھایا، میری مخلوق کو اس کی شر سے محفوظ کیا، اس لیے تیری وہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ اس لیے مکر و فریب سے بچو، ہوش سے کام لو، قرآن سے دوستی لگاؤ۔ کہا کہ سب تجھے دنیا میں چھوڑ دیں گے، لیکن قرآن ایسا ہے کہ جب تجھے قبر میں تنہا سب چھوڑ کر آ جائیں گے، جب تو پریشان ہوگا قرآن تیرے سینے پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ اس بزرگ نے اسے کہا، اور تیرے دل کی دنیا کو بہلائے گا، تجھے بہلائے گا، قرآن تجھے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اگر یہ قرآن سے محبت کی جائے تو قرآن قبر میں تنہا نہ چھوڑے، تو میں نے کہا پھر اس مصطفیٰ سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ صحیح سبحان اللہ نہیں آئی نا؟ ہاں، اگر پھر قرآن کی محبت اتنا فائدہ دے تو پھر جو صاحب قرآن ہو، جس کے صدقے یہ قرآن ملے، اگر اس سے محبت کی جائے تو خدا کی قسم
یہ آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، محبوب کا جلوہ پہلے سامنے ہوگا. پھر یہ محبوب کہ جلووں کو دیکھتے ہوئے تیری روح کف عنصری سے پرواز کرے گی، زبان سے گویا کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں گی. اور جب قبر میں پوچھے گا فرشتے کہہ رہے ہوگے ما ربک بر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب فرشتے کہیں گے تو اس ذات کے اقدس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا دنیا میں، حضور فرمائیں گے علماء یہ کہتے ہیں میرا عشق اور یہ وجدان یہ کہتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں میرا عشق اور وجدان یہ کہتا ہے. حضور خود ہی فرما دیں گے فرشتوں سے اس سے کیا پہنچتے ہو، یہ مر کے یہاں پہنچا اس دلربا کے واسطے. تو آؤ اس ہستی طیبہ سے محبت کیجئے، یہ ادھر ادھر مت جائیے، کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں بھی ذلت آخرت میں بھی ذلت. آؤ میں قرآن کی فکر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کے اشاروں پر چلنے سے ذلت ملتی ہے، شریعت کے راستے پر چلنے سے عزت ملتی ہے. آؤ شریعت کے راستے پر چلیے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. آپ سب کے علم میں ہے الحمدللہ علی احسانہ العظیم کہ روز بروز نمازیوں میں اور جمعے کی نماز کے لیے بھی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس لیے صفوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہو گئی. صفوں کی اشد ضرورت ہے. چٹائی والی جو صفیں ہیں پارک میں بچھانے کے لیے 10 عدد ضرورت ہے، اور ایک صف جو ہے وہ 2700 روپے کی ہے. جو احباب بھی اس آخرت کے بخشش کے پروانے کے لیے ممکن ہے کہ ساری نیکیاں ایک طرف اور یہ چٹائی ایک طرف، کہ ایک چٹائی جو ہے وہ بخشش کا سبب بن جائے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. کوئی شخص اگر دل میں بخل لے کر منافقت لے کر یہ پوری مسجد بھی بنا دے اس کی بخشش نہیں ہے. اور ایک شخص ہے کو ایک آ کر بلاگ لگا دے، اس کے دل میں کوئی ذاتی جاہو جلال، ذاتی چاہو عزت یا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، یا کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، تو وہ ایک بلاگ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. تو اس لیے آئیں کوشش کیجئے کہ میں امید کرتا ہوں کہ 10 احباب جو صاحب ثروت ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بعض میں احباب میرے کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ کی محبت میں اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. 10 احباب جو جن کی اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ روپے سے زیادہ آمدن ہو، میں پہلے ان سے مخاطب ہوں کہ وہ 10 احباب جو ہے ارشد بھائی سے میں ابتدا کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک صف جو ہے ارشد بھائی اپنے والد مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے ایک صف کی نیت کرتے ہیں. امام کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اپنی مقتدی سے اتنا تو کہہ سکتا ہے. اور ایک ہمارے اسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایک صف اسلم بھائی کی طرف سے انشاءاللہ، اور باقی 8 صفحے ایک ہمارے اسلم مغل بھائی صاحب کی طرف سے ہو گئے ایک صف، اور انشاءاللہ ایک آپ کی طرف سے ایک نصیر بھائی، اور انشاءاللہ پیچھے شبیر بھائی بھی بیٹھے ہیں. شبیر بھائی ہاتھ بلند کریں. ہاں ایک سجاد بھائی کی طرف سے 2 صفحے، ایک آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ 10 صفحے ہو گئی ہیں. اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.